بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اور مری میں کل سے شدید برف باری نے منظر کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک طرف یہ منظر انتہائی دلکش ہے، لیکن دوسری طرف سڑکیں بجلی بند ہو گئی ہیں، مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ مری میں برف کا طوفان ہے۔ محکمہ موسمیات کے ایڈوائزری کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارشوں اور شدید برف باری کا امکان ہے۔ وادی کاغان میں شدید برف باری سے راستہ ٹریفک کے لیے بند ہو گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق مری میں اب تک 4 فٹ برف باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ شدید برف باری کے بعد مری جانے والے راستے سیاحوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ موسم بہتر ہونے تک مری کا سفر نہ کیا جائے، یہ مشورہ دیا جا رہا ہے۔ مری جانے والے راستے پر بڑی تعداد میں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ برف باری کی وجہ سے سڑکوں پر شدید پھسلن ہے، حد نگاہ بہت کم ہو گئی ہے، جس کے بعد جو حفاظتی انتظامات کے بغیر مری میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں ان کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ شدید برف باری کی وجہ سے مری میں 5000 سیاح بھی پھنسے ہوئے ہیں، جنہیں نکالنے کے لیے مقامی انتظامیہ اقدامات کر رہی ہے۔ صوبائی وزیر سہیب احمد خود بھی مری میں سیاحوں کی مدد کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ملک کے بالائی علاقوں میں بھی شدید برف باری سے جو نظام زندگی ہے وہ مفلوج ہو گیا ہے۔ متعدد مقامات پر سڑکیں بند ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر بھی جو سیاح موجود تھے وہ محصور ہو گئے ہیں۔ وادی تیرا سے جو نقل مکانی کرنے والے افراد ہیں ان کی بھی پریشانی اس وقت بڑھ گئی ہے۔ 2 روز سے جاری برف باری کی وجہ سے شاہراہیں بند ہونے سے نقل مکانی کرنے والے متاثرین کی گاڑیاں بھی پھنسی ہوئی ہیں۔ ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق گاڑیوں میں موجود تمام افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا ہے، جس کے بعد مشینری کی مدد سے جو گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں ان کو نکالنے کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ریسکیو آپریشن کی نگرانی کے لیے صوبائی وزیر بلدیات مینا خان آفریدی، معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان اور رکن اسمبلی عبدالغنی بھی موجود ہیں وہاں پر۔ ریسکیو اور امدادی سرگرمیوں میں پولیس، فرنٹیئر کور اور فوج کے جوان بھی حصہ لے رہے ہیں۔ شدید برف باری کے دوران وادی تیرا میں ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا، جہاں نقل مکانی کرنے والے ایک خاندان کی گاڑی گہری کھائی میں گرنے سے 2 بچے جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ ان کے والدین سمیت 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر پشاور کے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی خود زخمیوں کی عیادت کے لیے گئے۔ چترال میں گھر پر برفانی تودہ گرنے سے 9 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں سڑک پر گاڑی پھسلنے سے بھی 2 اموات ہوئی ہیں۔ آزاد کشمیر کے ضلع پونچھ میں برف کی تہ 8 فٹ سے بھی تجاوز کر چکی ہے، جس نے برف باری کا جو پرانا 20 سال کا ریکارڈ تھا اسے توڑ دیا ہے۔ اب شدید برف باری کے باعث ضلع بھر کی تمام بڑی اور رابطہ سڑکیں وہ بند ہو چکی ہیں، جبکہ بجلی کی ترسیل کا جو نظام ہے وہ مکمل طور پر معطل ہو گیا ہے۔ بلوچستان میں چمن، کوئٹہ، قلات، زیارت شدید برف باری کے بعد یہ علاقے جم چکے ہیں، جہاں جو درجہ حرارت ہے وہ -12 تک پہنچ گیا ہے۔ پائز میں موجود بھی پانی تک وہاں پر جم گیا ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے مہمان ساتھ موجود ہوں گے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں چند ایسے مقامات پر بھی ہلکی برف باری دیکھی گئی ہے جہاں اب عام طور پر نہیں ہوتی ہے برف باری۔ 3 ماہ پہلے اقوام متحدہ میں پاکستان میں آنے والے سرد موسم کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی گئی تھی، جس میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ جو رواں برس پاکستان کو دہائیوں بعد سخت ترین سردی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کی وجہ لنینا موسمیاتی سسٹم ہے۔ اگر یہ پیشگوئی درست ہوتی ہے تو آگے ملک کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس حوالے سے حکومت، انتظامیہ اور فورسز تو اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن عوام کو بھی ایبسلیوٹلی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ پر تفریحی مقامات پر انتظامیہ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی گائیڈ لائنز پر مکمل طور پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ عرفان علی کاٹھیا صاحب، جو کہ ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب ہیں، پروگرام میں ساتھ موجود ہوں گے، لیکن ان سب سے پہلے قمر المنور صاحب نمائندہ خصوصی ہیں، کورسپونڈنٹ ہیں سما ٹی وی کے، ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت سچویشن وہاں پر کیا ہے، گاڑیاں جو پھنسی ہوئی ہیں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ قمر، بہت شکریہ آپ کا۔ مری کی صورتحال کے حوالے سے ذرا آپ پہلے اپڈیٹ کر دیجئے۔ کل کیونکہ گائیڈ لائنز آ گئی تھی، اس کے باوجود بھی بہت سارے سیاح وہاں پر پہنچے، پھر وہ پھنس گئے، ابھی کیا کیا جا رہا ہے ان کو نکالنے کے لیے، اور کتنوں کو نکال لیا گیا ہے، ریسکیو کر لیا گیا ہے؟
جی بالکل، اس ٹائم ہم ملکہ کوثر میں موجود ہیں، لیکن یہاں پر صورتحال کل رات سے ہی کافی خراب ہو چکی تھی جب برف باری جو شروع ہوئی اور اس نے شدت اختیار کی. آج دن 12 بجے کے قریب جو ہے وہ شدید برف کا طوفان جو ہے وہ آیا، اور اس کے بعد یہاں پر موجود جو سیاح تھے ان کو نکالنے کے لیے جو ہے وہ انتظامات کیے گئے. تاہم یہاں پر ریسکیو، اس کے علاوہ ضلعی انتظامیہ، پولیس اور جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے یہاں پر تمام لوگوں کو جو ہے وہ بحفاظت کسی بھی جگہ گاڑی پھنسنے نہیں دی، اور تمام جو علاقہ ہے اس میں سے گاڑیوں کو کلیئر کرایا. بیشتر سیاح جو ہے وہ اپنے علاقوں کو جو ہے وہ واپس چلے گئے، کیونکہ مری ایکسپریس وے کا جو راستہ ہے اس کو کھولا گیا تھا اور وہاں سے وہ لوگ جو ہے وہ واپس چلے گئے. تاہم جو ایکسپریس وے اور جو پرانا جی ٹی روڈ کا راستہ ہے مری آنے کے لیے، اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. آج صبح سے اس راستے کو مکمل طور پر بند کیا گیا تھا. پہلے جزوی طور پر جو مری ایکسپریس وے ہے اس کو کھولا گیا تھا تاکہ کشمیر اور مقامی افراد جو ہے وہ کشمیر جانے والی گاڑیاں چلی جائیں اور یہاں پر جو مقامی افراد ہیں جی ان کی نقل و حرکت ہو سکے. لیکن اس کے بعد اس کو دیکھتے ہوئے برف باری بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو دوبارہ سے بند کر دیا گیا ہے. مری کے حوالے سے جو ماضی میں شکایات آتی تھی ہمارے سامنے کہ جب بھی ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو اضافی کرائے ہو جاتے ہیں، وہاں پر تنگ کیا جاتا ہے بڑا. اس بار تو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے شاید ابلا ہوا انڈا وہ 1000 روپے تک کا مل رہا ہے. اس میں ہے کچھ اچھائی؟ ایسا ہو رہا ہے؟ یہاں پر جو ہوٹل والے لوگ ہیں ان کی جانب سے مختلف چیزیں سامنے آ رہی تھی، لیکن یہاں پر اب ایمپل جگہ موجود ہے کیونکہ بہت سارے سیاح جو تھے وہ واپس چلے گئے، اور جو نئے سیاح جنہوں نے ویکنڈز پہ یہاں پر آنا تھا وہ سیاح ان کے داخلے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. تو یہاں پر مختلف ہوٹلز اور جو یہاں پر موٹلز ہیں وہاں پر کافی تعداد میں کمرے جو ہیں وہ خالی ہیں، اور اس حوالے سے انتظامیہ نے بھی ایک چیک رکھا ہوا ہے کہ ہوٹل مالکان جو ہیں وہ اضافی پیسے جو ہیں وہ چارج نہ کریں. اور انتظامیہ کے لوگ، نہ صرف پولیس بلکہ ضلعی انتظامیہ کے لوگ مختلف ہوٹلز میں جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں ان سے اس حوالے سے جا کے پوچھ گچھ بھی کرتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں سے اضافی کوئی پیسے تو نہیں لیے گئے. تاہم جو اشیاء خورونوش ہیں ان کے حوالے سے بھی کافی انتظامات جو ہیں وہ بہتر دیکھنے میں ہیں، کیونکہ ضلعی انتظامیہ کے لوگ جو ہیں وہ بھی مختلف جو کھانے کے سٹالز ہیں، کھانے کی چیزیں وہاں پر چیکنگ کر رہے ہیں. چلیں، یہ آپ نے ایک اچھی بات بتائی ہے کہ انتظامیہ نے اس پر بڑا چیک رکھا ہوا ہے کہ جو بھی وہاں پر سچویشن اگر ڈیولپ ہوتی ہے تو اسے فوری طور پر کاؤنٹر کیا جا سکے. شفیع جان صاحب میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں، خیبر پختونخوا سے جوائن کر رہے ہیں مجھے، کیونکہ یہ جو ساری سچویشن ہوئی ہے وہاں پر شفیع جان صاحب خود آن دا اسپاٹ موجود ہیں تو ان سے بہتر شاید ہمیں کوئی سچویشن کو نہیں بتا سکے گا. بہت شکریہ شفیع جان صاحب. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے تیرا کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پر جو لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں وہ اس وقت بڑی مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں، شدید برف باری ہو رہی ہے. آپ بھی وہاں پر تھے، کل رات سے ہی تھے. ریسکیو آپریشن کی اس وقت کیا سچویشن ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. بالکل کل رات میں وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت پہ مینا خان افریدی صاحب، میں اور عبدالغنی صاحب جو وہاں کے ہمارے لوکل ایم پی اے ہیں، پوری رات وہاں پہ موجود تھے اور آپریشن کو خود ہی مانیٹر کر رہے تھے. اور وزیر اعلیٰ صاحب بڑی سیریس کنسرن ہیں اس بارے میں اور وہ خود بھی اس کو بڑی کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. کل کچھ لوگ ہمارے وہاں پہ سنو فال کی وجہ سے، برف باری کی وجہ سے وہاں پھنس گئے تھے، تاہم ان کو ضلعی انتظامیہ نے ریسکیو کیا اور ان کو محفوظ مقامات تک پہنچایا. آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت بھی وہاں پہ برف باری جاری ہے اور ہم یہی بات بارہا کر رہے تھے کہ یہ برف باری کی وجہ سے لوگوں کی نقل مکانی جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے، اور وہی ہوا. لیکن صوبائی حکومت نے بر وقت اقدامات کرتے ہوئے تمام لوگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا. ابھی بھی وہاں پہ ہماری ایڈمنسٹریشن وہاں پہ موجود ہے، 24/7 اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. ہمارے وزراء اس کو دیکھ رہے ہیں. کل رات پوری رات ہم وہاں پہ خود موجود تھے اور وزیر اعلیٰ صاحب آج بھی گئے ہیں. یہ خیبر پختونخوا کی سچویشن ہے. شفیع جان صاحب آپ ساتھ ہی موجود رہے گا کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس پر بھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے. مری کے اور آس پاس کے جو ملکہ علاقے ہیں وہاں پر انتظامیہ کس طرح سے کام کر رہی ہے اور ابھی اس وقت کیا صورتحال ہے، اس پر بات کرنے کے لیے عرفان علی کاٹھیا صاحب میرے معزز مہمان ہیں، ڈی جی پی ڈی ایم میں پنجاب ہیں. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو مری کی صورتحال بتا دیجئے کیونکہ بہت سارے لوگ ویکینڈ ہوتا ہے جانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر. کل جو جا رہے تھے ان کو تو واپس بھیج دیا گیا. اس وقت کیا سڑکیں وغیرہ کھلوا لی گئی ہیں اور کیا ہے اس وقت کرنٹ سچویشن وہاں پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل اس وقت تک تقریباً 18 انچ زائد برف باری ہو چکی ہے مری میں، اور یہ پریڈکٹڈ ایک سپیل تھا جس کے پیش نظر یہ پچھلی رات سے برف باری کا سلسلہ وقفے سے سٹارٹ ہے.
अभी थोड़े वक्त के लिए अभी बर्फबारी का सिलसिला मरी में थमा हुआ है, लेकिन क्योंकि ये 1.5-2 फुट बर्फबारी हो जाने से जो आमदोरफ्त है वहाँ पे वो काफ़ी हद तक मुतासर हुई। लेकिन द गुड थिंग वाज कि ये क्योंकि एक प्रेडिक्टेड स्पेल था और पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर वो इस चीज़ को एंटिसिपेट करते हुए जितनी रिसोर्स मोबिलाइजेशन थी, हैवी मशीनरी थी, हर चीज़ वहाँ पे मरी में ऑलरेडी स्टेशन थी। और दूसरा फिर सयाहों को और तफरीह के लिए लोग जाने वाले लोगों को मद्देनजर रखते हुए सारे 14 के 14 फैसिलिटेशन सेंटर्स उनको फाल कर दिया गया हुआ था। आज भी आपने मीडिया पे भी देखा कि वहाँ पे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स वो मरी में लोगों के साथ नजर आए। लेकिन ये जरूर था। अच्छा, आप ही की बात से एक सवाल ये इरफान साहब कि कल ही रास्ते वगैरह पहले से ही पेशगी बंद कर दिए गए थे, लेकिन अभी कुछ देर पहले उस्मा बुखारी साहिबा ने एक स्टेटमेंट दिया कि गुंजाइश से ज्यादा गाड़ियां मरी में पहले ही दाखिल हो चुकी थी। तो अगर रास्ते पहले से बंद कर दिए थे तो गुंजाइश से ज्यादा गाड़ियां दाखिल कैसे हो गई? जी, इसको ट्रैफिक को पूरी तरह से NHA के साथ मिलके और बाकी आज़ाद कश्मीर से, इस्लामाबाद से जितने भी रास्ते हैं उनसे ऑलरेडी ये मॉनिटर किया जा रहा था। और फिर जब ये स्पेल स्टार्ट हुआ तो उसके बाद इस रेगुलेशन को प्रॉपरली जहाँ पे जब ज़रूरत महसूस की गई अब मज़ीद ट्रैफिक को मरी में मज़ीद ना आने दिया जाए तो उसको फिर रेगुलेट करना शुरू कर दिया गया। और इसमें साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि जो गाड़ियाँ अंदर एंटर भी हुई उनमें रस्तों को प्रॉपर क्लियरेंस और साथ साथ इन गाड़ियों के लिए स्नो चेन्स और बाकी चीज़ें ये बर वक्त गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंतजाम किया हुआ था। ठीक, और साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि अभी आपके पास कोई नंबर्स वगैरह मौजूद हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने सैयाह हैं इस वक्त जो मरी में मौजूद हैं, उनको निकालने के लिए क्या किया जा रहा है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल है? जी, कहीं पे कोई बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लोगों का या खुदा न खास्ता कोई खतरनाक हद तक कोई ऐसी इतलात बिल्कुल नहीं है। पूरी तरह से इंतजामिया इस वक्त फाल है, ऑन रोड हैं विद पीपल जो वहाँ मरी गए हुए हैं। 10,000 से जायद गाड़ियाँ आज सुबह ये वहाँ मौजूद थी और अभी भी ट्रैफिक को क्योंकि प्रॉपरली रेगुलेट किया जा रहा है तो इंशाल्लाह ना सिर्फ रास्ते मेन शाहराहें इस वक्त भी सारी क्लियर हैं। और लेकिन अब अच्छा, मुझे इरफान साहब ये भी फरमा दीजिएगा कि जिस तरह से, जी सवाल भी ले लीजिए सर, कि जिस तरह से कल रात का तूफान आया उससे निज़ामे जो बिजली था, तरसील का सिस्टम था वो मुअत्तल हुआ था, वो मुतासर हुआ था, उससे नुकसान पहुंचा था। इस वक्त क्या सूरत हाल है? या पूरे मरी की बिजली जो है वो बहाल कर दी गई है या अभी भी स्पेसिफिक एरियाज हैं कुछ बाकी जहां पर बिजली ताहाल मुअत्तल है? नहीं, शाम के बाद बिजली प्रॉपरली बहाल हो चुकी हुई है और लेकिन क्योंकि इसका स्पेल वो चल रहा है तो किसी वक्त अगर कोई डिस्ट्रप्शन होती भी है तो वो साथ ही उसके ऊपर दोबारा बहाली हो जाए। तो मैं आपके तवज्जुह से गुजारिश ये करूंगा कि अगले 24 से 36 घंटे भी वक्फे से बर्फबारी पहाड़ी इलाकों पे, बलाई इलाकों में और मरी में ये मुतवक्का है। तो अगर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं अननेसेसरी सफर को तो मेरी यही गुजारिश होगी कि इसमें हमें अवॉइड करना चाहिए। और फिर आज आपने देखा कि शाम में एक फ्रेश स्पेल भी जो मुल्क में दाखिल हो रहा है जिसके बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज और यकीनन समा के नाजरीन को ये कन्वे हुई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरफान अली काठिया साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद। तारें सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लोगों से गुजारिश भी आप कर रहे हैं